ایک مطلب چند اشارات تو جو در در بھٹکتا پھر رہا ہے، تو جو در در بھٹکتا پھر رہا ہے، تو جو در در بھٹکتا پھر رہا ہے، علی کے بغض کی یہ ایک سزا ہے، علی کے بغض کی یہ ایک سزا ہے، بغیر عشق ہے در کچھ نہیں ہے، بغیر عشق ہے در کچھ نہیں ہے، علی کو ماننے میں ہی بھلا ہے، علی کو ماننے میں ہی بھلا ہے، کہاں ہو عشق تیرے جیسا ممکن، کہاں ہو عشق تیرے جیسا ممکن، کہاں ہو عشق تیرے جیسا ممکن، کہ تو خنجر تلے شکر خدا ہے، کہ تو خنجر تلے شکر خدا ہے، زمانہ زمانہ جان لے جب تک ہے دنیا، زمانہ جان لے جب تک ہے دنیا، تیرا وہ اسم ہے جو لا فنا ہے، تیرا وہ اسم ہے جو لا فنا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ خدا ان سے کبھی راضی نہ ہوگا، خدا ان سے کبھی راضی نہ ہوگا، وہ جن سے فاطمہ کا در جلا ہے، وہ جن سے فاطمہ کا در جلا ہے، علی مولا ہے ان کو مان لو تم، علی مولا ہے ان کو مان لو تم، جہاں والو یہ میرا مشورہ ہے، جہاں والو یہ میرا مشورہ ہے جو مختار کے لب پر ترنم، ہے جو مختار کے لب پر ترنم، تیری نظر کرم کی ایک عطا ہے، تیری نظر کرم کی ایک عطا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، نہیں آپ پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قاضی صاحب کو پڑھنا، انہیں کا پڑھنا صلوات مرحوم کی یہ ربائی کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔
کہ بندہ ہوں تیرا غیر کا بندہ تو نہیں، بندہ ہوں تیرا غیر کا بندہ تو نہیں، کب میں نے کہا مجھ کو بھروسہ تو نہیں، کب میں نے کہا مجھ کو بھروسہ تو نہیں، جو ٹھیک نہ ہو پائے کرم سے تیرے، یہ میرا مرض بھی کوئی ایسا تو نہیں، یہ میرا مرض بھی کوئی ایسا تو نہیں۔ پھر بھائی کے 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں، رکتا ہوں جو منزل کا نشاں آ جائے، رکتا ہوں جو منزل کا نشاں آ جائے، آرام گہے زیست جہاں آ جائے، رکھتا ہوں ردا ساتھ کفن کی خاطر، کیا جانے مجھے موت کہاں آ جائے، رکھتا ہوں ردا ساتھ وطن کفن کی خاطر، کیا جانے مجھے موت کہاں آ جائے۔ یہ 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ انسان کو اوقات اگر یاد رہے، انسان کو اوقات اگر یاد رہے، ناشاد کبھی ہو نہ وہ برباد رہے، ناشاد کبھی ہو نہ وہ برباد رہے، یہ سوچ لے ہستی کی حقیقت کیا ہے، واللہ مصائب میں بھی وہ شاد رہے، واللہ مصائب میں بھی وہ شاد رہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ محجت الاسلام والمسلمین مولانا سراج حسین صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں۔ اللہم صل علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وفاسدي حقوقهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وأصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صدق محمد اس سے پہلے کہ آپ حضرات کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم علی میاں ابن امین حسین، اظہر حسین مرحوم ابن ابرار حسین، ابرار حسین مرحوم ابن دلاور حسین اور جملہ مومنات کے ارواح کو حساب۔ آگے تشریف لے آئیں۔
مرتبہ درود بھیجتے پر محمد و آل محمد. ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے اور بزرگان موجود ہیں. جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن بنایا ہے اور تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی تم عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیک برتاؤ کرتے رہو. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں بہرحال آپ حضرات صاحبان علم و فضل ہیں، صاحبان علم و دانش ہیں، مطالب کے اوپر سب کا احسا ہے، لیکن بہرحال ایک ایصال ثواب کی غرض سے ہم لوگ یہاں کے اوپر جمع ہوئے ہیں اور خداوند عالم کی دین کی باتوں کو، اہل بیت اطہار کے تذکرے کو وسیلہ بنا کر مرحومین کی خدمت میں ثواب ایصال کرنا مقصود ہے. لہٰذا تبرکن اور جناب مدبر صاحب قبلہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں حاضر ہو گیا ہوں. کچھ باتیں آپ ذات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مدد درود بھیجتے پر محمد و آل محمد. دیکھیں، ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں جو خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے کہ عبادت صرف خدا کی ہے، لیکن والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، برتاؤ کرنا ہے. اور پھر آیت کا سلسلہ ہے کہ اگر وہ بڑھاپے تک پہنچ جائیں تمہارے سامنے تو لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، ولا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہنا. یہ سب اس کے بعد پھر اگلی آیت میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وخفض لہما جناح الذل، کہ ادب اور احترام کے ساتھ اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے جھکا دینا. اور ان کے سامنے، یعنی قرآن جو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ والدین کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے کسی بھی طرح کے تکبر یا استکبار کی گنجائش نہیں ہے. ذرہ برابر بھی تمہیں بڑائی کا اظہار کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی ہو وہ ان کے وجود کی وجہ سے ہو یا ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہو. تمہارے اندر اگر کوئی بھی کمال پایا جاتا ہے، تمہارے اندر اگر کوئی بھی خوبی پائی جاتی ہے، تو اس کا منشا اور اس کا سرچشمہ تمہارے والدین ہیں. تو لہٰذا تمہیں حق نہیں پہنچتا. میں مقدمتاً ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر کہ دیکھیں، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، ہمارے جو احکام ہے، جو خدا کا قانون ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ ٹکا ہے ایک قانون کے اوپر، اور اس قانون کا نام ہے قانون محبت، اصول محبت. یاد رکھیں، خداوند عالم نے جب اپنی کتاب کا آغاز فرمایا تو اپنی تمام تر صفات میں سے دو صفتوں کا ذکر کیا، ایک کا نام رحمان اور ایک کا نام رحیم. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کتاب آسمانی کا جو آغاز ہے وہ رحمان اور رحیم سے ہو رہا ہے. اس کی جو شروعات ہے وہ اللہ کی مہربانیوں سے ہو رہی ہے، اللہ کی رحمانیت سے ہو رہی ہے، اس کی رحیمیت سے ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں، رحمان اور رحیم دونوں کا مطلب وہی رحم سے نکلا ہے، مہربانی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ ولا رد بن ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کو اس میں سمیٹا گیا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہر خشک و تر کو اگر کسی کتاب میں سمیٹا جائے، اگر کسی کتاب میں جمع کیا جائے، تو اس کتاب کے اندر پھر تکرار نہیں ہونی چاہیے کسی بات کی. توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ ساری باتوں کو اس میں جگہ دینی ہے، ساری باتوں کو اکٹھا کرنا ہے، ایک بات کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. یہ خلاف عقل ہے، یہ خلاف شعور ہے، یہ خلاف، یعنی اصول کے خلاف ہے یہ بات کہ ایک کتاب جو اتنی جامع ہو اور اس کے اندر پھر ایک بات کو بار بار دہرایا بھی جائے. لیکن جیسے ہی ہم نے پہلی آیت پر نگاہ ڈالی، پہلی آیت کو جو ہم نے پڑھا تو اسی کے اندر دو لفظ ملے، ایک رحمان اور ایک رحیم. کیا مطلب ہے رحمان کا؟
رحم کرنے والا. کیا مطلب رحیم کا؟ رحم کرنے والا. پالنے والے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لفظوں کو بدل کے استعمال کرتا, کسی اور صفت کا تذکرہ کرتا. تو رؤوف بھی ہے, تو رازق بھی ہے, تو حی بھی ہے, تمام تیری صفتیں. پہلی بات تو یہ کہ تو نے ساری صفتوں کو چھوڑا, صرف اپنی رحیمیت اور رحمانیت اور مہربانی کا تذکرہ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لفظ کو تو نے بدل کے 2 مرتبہ استعمال کیا. تو سمجھانا کیا چاہتا ہے, بتانا کیا چاہتا ہے؟ تو شاید آواز قدرت آئے کہ دیکھو میں اپنی کتاب کا آغاز اپنی مہربانیوں کے ذریعے سے کر کے میں انسانیت کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری باتوں کا اور میرے اصول کا اور میری کتاب کا اگر دار و مدار کسی چیز پر ہے تو وہ محبت ہے اور وہ رحمانیت اور رحیمیت ہے. اگر رحمانیت اور رحیمیت کو پیچھے سے ہٹا دیا جائے تو پھر تمہاری زندگیاں آگے نہیں بڑھ سکتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں پالنے والے, ایسی کون سی چیز پائی جاتی ہے کہ دیکھو عزیزان گرامی, آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں بڑی کشمکش ہے, محبتوں کی بڑی کمی ہے. اس مہر و محبت کا بڑا ایک خلا ہے ہماری زندگیوں میں. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ خلا پر ہو جائے تو دیگر مسائل, دیگر مشکلات خود بخود حل ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال ہم یہاں کی دنیا کی زرق و برق میں آ کر کے, یہاں کی چیزوں میں پھنس کر کے اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کا پہلا اصول یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی مشکلات کو حل کرنا ہے تو قانون محبت کو اپنانا ہوگا, تمہیں قانون رحمانیت اور رحیمیت کو اپنانا ہوگا. اور میں یہاں پر پہنچ کے یہ بات کہوں گا عزیزان گرامی کہ اللہ نے جب رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ کیا تو اس سوال ذہن میں آتا ہے کہ پالنے والے تو اتنا بڑا کریم ہے, اتنا بڑا رحیم ہے, ہمیں کیسے پتا چلے کہ تیرے رحم کی منزل کیا ہے, تیری مہربانی کی منزل کیا ہے؟ تو شاید اللہ آواز دے کہ دیکھو میں تو تمہارے درمیان نہیں آ سکتا اپنے رحمانیت اور رحیمیت کو سمجھانے کے لیے, لیکن تمہارے درمیان میں نے ماں اور باپ کی صورت میں ایسے 2 مظہر رکھے اپنے رحمانیت اور رحیمیت کے کہ ان کی محبتوں کو دیکھ کر کے تم میری محبتوں کا اندازہ لگانا, ان کے رحم و کرم کو دیکھ کر کے میرے رحم و کرم کا اندازہ لگانا. اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں ہمارے ماں باپ کے اوپر کہ پہلی جب ہم آنکھ کھولتے ہیں اس دنیا میں آتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں زانی گرامی, کتنے کمزور ہوتے ہیں, کتنے کمزور ہوتے ہیں. لیکن ماں باپ کے رحم اور ان کی جو سینے میں جذبات ہیں, جو الفتوں اور محبتوں کا سمندر ہے, اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے مراحل کو طے کرتے ہیں کہ چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو, اس کو قرار ہی نہیں کہ جب تک ہم نے کھانا نہ کھا لیا, اس کو سکون ہی نہیں جب تک ہم کو نیند نہ آ گئی. رات ہے, بستر ہے, چھوٹا بچہ ہے, لیکن ماں ہے کہ جو وقتاً فوقتاً جاگ جاگ کے دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے کو کہیں بھوک تو نہیں لگی ہے, میرا بچہ کہیں پیاسا تو نہیں ہے, میرا بچہ کہیں گیلے میں تو نہیں لیٹا ہے. یہ وہ ممتا ہے, یہ وہ محبتیں ہیں کہ جو ہماری زندگی کو آگے بڑھاتی ہیں. ہماری زندگی میں یعنی یاد رکھیں بالکل سامنے کی چیزیں ہیں, دھیرے دھیرے ہماری کمزوری طاقت میں بدلتی ہے. اور جب ہم جوان ہو جاتے ہیں ہمارے بازوؤں میں طاقت آ جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں یہ بات بہت زیادہ آج کل دیکھنے کو ملتی ہے عزیزان گرامی کہ جب جوان ہو جاتے ہیں, طاقت آ جاتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ والدین نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے, کیا کیا ہے. جب بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو سب کرتے ہیں, یہ تو سارے والدین کرتے ہیں, یہ تو سارے ماں باپ کرتے ہیں. عزیزان گرامی ذرا غور تو کریں کہ جس وقت ہم کمزور تھے ہمارے والدین طاقتور تھے, ان کے بازوؤں میں طاقت تھی, ان کے جسم میں جان تھی. اور جیسے جیسے زندگی کا ہم سفر طے کرتے ہیں اور ہم طاقتور ہوتے جاتے ہیں, اس سفر کے ساتھ ساتھ ایک سفر اور چل رہا ہوتا ہے. اور وہ سفر کیا ہے؟ وہ والدین کی طاقت کا کمزوری کی طرف تبدیلی کا سفر ہے. ایک طرف ہماری کمزوری طاقت میں بدل رہی ہے, ایک طرف ان کی طاقت
کمزوری میں بدل رہی ہے. یہ جو ہماری کمزوری طاقت میں بدل رہی ہے کسی اور وجہ سے نہیں, اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے اپنی طاقتوں کو قربان کر کے ہماری کمزوری کو طاقت میں بدلا ہے. انہوں نے اپنی طاقتوں کو نچھاور کر کے ہماری کمزوریوں کو طاقت میں بدلا ہے. اور یاد رکھیں, یہاں کے اوپر پہنچنے کے بعد انسان کہتا ہے ہمارے لیے کیا کیا ہے, ہمیں پال دیا, بڑا کر دیا, سکھا دیا, سمجھا دیا, اس کے بعد کہتے ہیں کیا کیا, کس قدر یقین جانیے. تو اسی وقت انسان احساس کر سکتا ہے جب اس مرحلے سے گزرے کتنا زیادہ سخت ہوتا ہے والدین کے اوپر جملے کو سننا اور اس کو تحمل کرنا. لیکن خدا کا بھی یہ اصول ہے کہ دیکھو تم کمزور تھے, طاقت کے مرحلے میں تم کو داخل کیا, اور ایک منزل ایسی آئی کہ تم اپنے اندر بھرپور طاقت کا احساس کرنے لگے. جب بھرپور طاقت کا احساس کرنے لگے تو اپنی کمزوری کو بھول گئے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی تھا کہ ہم کمزور تھے, کوئی وقت ایسا بھی تھا کہ ہم ناتوان تھے. تو یہ جو انسان کے اندر تکبر, استکبار, اکڑ پیدا ہوتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے, تو اللہ تو نہیں بھولتا ہے. اس نے کہا دیکھو تم نے کمزوری سے طاقت تک کا سفر ہم نے تم کو طے کروایا, اور طاقت کی منزل پر, جوانی کی منزل پر پہنچ کر کے اپنے بچپن کی تم کمزوریوں کو بھول گئے. تو صحیح تمہاری اس منزل عروج پر تم کو پہنچانے کے بعد پھر تم کو بڑھاپے اور ضعیفی کی طرف لے کے جاؤں گا, تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ جو تم کو طاقت دے سکتا ہے کمزوری کے بعد, وہ تم کو پھر کمزور بنا سکتا ہے طاقت کے بعد. اور پھر وہ بڑھاپے کی منزل آتی ہے کہ جہاں کے اوپر پھر وہ سفر واپس آتا ہے کہ جب انسان کا بڑھاپا اور بچپنا ایک دوسرے سے مشابہ ہو جاتا ہے. اور پھر اسی کی طرف اشارہ ہے سورہ یاسین میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَن نُعَمِّرْهُ, درود بھیج دے محمد و آل محمد, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, جس کو ہم عمر دیتے ہیں, جس کو ہم لمبی طولانی عمر دے دیتے ہیں, اس کو خلقت میں ہم پلٹا دیتے ہیں. کیا مطلب ہے پلٹا دیتے ہیں؟ یعنی جس طریقے سے ابتدائی خلقت میں نرم غذا کا محتاج تھا, اس انتہائی عمر میں بھی آنے کے بعد اسی نرم غذا کا محتاج ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے ڈر جاتا تھا, ابھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سے ڈر جاتا ہے. پہلے بھی باپ کا ہاتھ پکڑ کے یا کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے سہارے کے ذریعے چلتا تھا. آخر عمر میں آنے کے بعد وہ ساری کیفیتیں واپس آ جاتی ہیں. اب عصے کا سہارا ہے یا کسی انسان کا سہارا ہے, یعنی غذا میں بھی, چلنے پھرنے میں بھی سیم وہی کمزوری واپس آ رہی ہے. یہ شاید اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو کبھی غرور نہ کرنا اس طاقت کے اوپر. یاد رکھو جو کمزوری کے بعد تمہیں طاقتور بنانا جانتا ہے, وہ طاقت کے بعد تمہیں کمزور بنانا بھی جانتا ہے. اور عزیزان گرامی, جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ماں باپ کو اللہ نے رحم اور اپنے کرم کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا اور فرمایا دیکھو میں تو تمہارے درمیان نہیں آ سکتا, اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ میں کتنا مہربان ہوں تو اپنی ماں کو دیکھو, اپنے باپ کو دیکھو کہ وہ تمہارے تئیں کس قدر ممتا رکھتے ہیں, تمہارے تئیں کتنی الفت رکھتے ہیں. اور یہاں سے تم اس بات کو سمجھو پھر کہ جب پیدا ہونے والے اتنے مہربان ہیں تو پیدا کرنے والا کتنا مہربان ہوگا. جب بننے والے اتنے مہربان ہیں تو خود بنانے والا کتنا مہربان ہوگا. جب خلق ہونے والے اتنے مہربان ہیں تو خلق کرنے والا کتنا کریم ہوگا. ایک مرتبہ درود بھیج دے پر محمد و آل محمد. گرامی, تو یہ سلسلہ ہے کہ اصول محبت کے اوپر اللہ نے ہر چیز کو رکھا. اب یہاں کے اوپر ایک سوال کہ اللہ نے کہا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, عبادت صرف اس کی ہوگی, لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ تمہیں نیک سلوک کرنا پڑے گا. اگر ہم آج یہ کہنے لگیں کہ پالنے والے ہم ماں باپ کے ساتھ کیوں نیک سلوک کریں,
اللہ کہے کہ بھائی ہم نے کہا ہے کرو. اب کیوں کریں؟ ہم تو صرف جو ہے تیری عبادت کریں گے اور ان کے سامنے ہم جو ہے کوئی نہ اطاعت کریں گے. اس لیے کہ یہ تو مجبور تھے، ان کے دل میں تو نے محبتوں کا سمندر رکھا تھا تو یہ محبت کرنے پر مجبور تھے، یہ الفت کرنے پر مجبور تھے، یہ ممتا پر مجبور تھے. اگر ہم آج کوئی اٹھ کے سوال کرے اللہ سے کہ اے اللہ یہ تو مجبوراً ہماری تربیت کر رہے تھے، یہ تو مجبوراً ہم سے پیار کر رہے تھے، یہ تو مجبوراً ہماری پرورش کر رہے تھے، اگر تو نے ان کے دل میں یہ محبت کا سمندر نہ رکھا ہوتا تو یہ کیوں ہمیں پالتے، تو یہ کیوں ہماری پرورش کرتے، تو یہ کیوں ہم سے محبت کرتے؟ تو شاید آواز قدرت ہے کہ نہیں، جب تک تم ان کی اطاعت نہ کرو گے تو میری عبادت تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. توجہ چاہتا ہوں، اگر آج ہم ماں باپ کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہیں کہ یا اللہ تیری عبادت کریں گے، تیرا سجدہ کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیری رکوع کریں گے، لیکن ماں باپ کا کہنا نہیں مانیں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس تک آپ پہنچ جائیں بغیر ماں باپ کو چھوڑے. پہلے اطاعت ہے، ہاں عبادت نہیں ہے والدین کی، اور اطاعت بھی صرف آپ بہتر جانتے ہیں اسی جگہ پر نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے، لیکن باقی تمام چیزوں میں ولو کا تمام احادیث ہیں کہ ولو کانا کافرہ، چاہے وہ مشرک ہوں، کافر ہوں، کچھ ہوں، لیکن ہمیں ان کا کہنا ماننا ہے. درود بھیجو محمد علیہ محمد. عزیزان گرامی، تو والدین کو درود بھیجو محمد علیہ محمد. اگر کوئی یہ کہے کہ اے اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا، میں والدین کی اطاعت نہیں کروں گا، میں صرف تیرے سامنے سر کو جھکاؤں گا، والدین کا کہنا نہ مانوں گا، تو آواز قدرت آئے گی کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. اگر والدین کو چھوڑ کے میری عبادت کرو گے تو ان عبادتوں کو تمہارے منہ پہ مار دوں گا، وہ عبادتیں تمہارے کام نہیں آئیں. کیوں؟ تو شاید آواز قدرت آئے کہ اس لیے کہ میں نے اپنی رحمانیت اور اپنی رحیمیت کا مظہر والدین کو بنایا ہے. میرے رحم و کرم کو سمجھانے کا جو ذریعہ ہے اس دنیا میں یہ ماں باپ ہیں. عزیزان گرامی، میں یہاں پر پہنچ کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کی اتنی عظمت ہے، اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ اگر ان کو چھوڑ کے اللہ تک پہنچنا چاہیں تو اللہ کہہ رہا ہے نہ عبادت قبول ہے، نہ سجدے قبول ہیں، نہ نمازیں قبول ہیں. اے پالنے والے کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے رحمانیت کا وسیلہ ہے، میری رحیمیت کا وسیلہ ہے، میری مہربانی کا وسیلہ ہے، میرے فضل و کرم کا یہ وسیلہ ہے. تو عزیزان گرامی، اگر کوئی ذات اللہ کی کسی ایک صفت کا وسیلہ بن جائے تو عزیزان گرامی اس کو چھوڑے بغیر نہ عبادت، اس کو چھوڑ دیا جائے تو اگر اللہ کے پاس پہنچے اس کو چھوڑ کر کے تو نہ نمازیں قبول ہیں، نہ عبادتیں قبول ہیں، نہ ہمارے سجدے قبول ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ والدین کو چھوڑ دیا. تو اگر ایک صفت میں جو ذات وسیلہ بن جائے اس کو اگر چھوڑ دیں تو عبادتیں فضول ہو جائیں. تو اگر آل محمد کو اگر ہم چھوڑ دیں کہ جو اللہ کے علم کا بھی وسیلہ ہے، اللہ کے فضل کا بھی وسیلہ ہے، اس کی سخاوت کا بھی وسیلہ ہے، اس کی ہر صفت کا مظہر ہے. عزیزان گرامی، درود بھیجو محمد و آل محمد. اگر والدین اور ماں باپ کو چھوڑ کر کے کوئی بارگاہ الہی تک پہنچنا چاہے تو عبادتوں کو منہ پہ مار دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی آل محمد کا دامن چھوڑ کر کے بارگاہ الہی میں پہنچے تو بھلا اس کی نمازیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، اس کی عبادتیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، وہ کیسے بارگاہ الہی میں مقرب بن سکتا ہے. درود بھیج دو محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اپنے رحم اور اپنی رحیمیت سے قرآن کا آغاز کیا. اور یاد رکھیں یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچائے.
ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا، عمل کی گنجائش نہیں ہوگی. لیکن ایک روایت میں نے دیکھی کہ جہاں کے اوپر مجھے استثناء سمجھ میں آیا کہ جب روز محشر برپا ہوگا اور سب کو نام اعمال دیا جا رہا ہوگا ان کے ہاتھوں میں، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، کوئی اصحاب یمین ہوں گے، کوئی اصحاب شمال ہوں گے، تو ایک بندے خدا کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. جب وہ کتاب کو اپنی کھولے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھولے گا. جب بسم اللہ کی تلاوت کر کے کھولے گا تو دیکھے گا اس کے گناہ مٹ چکے ہیں اور وہ کتاب نیکیوں سے بھر چکی ہے، نیکیوں سے بھر چکی ہے. آواز دے گا، پوچھے گا میرے گناہ کہاں گئے؟ میرے تو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا تھا، میری برائیاں کہاں چلی گئی؟ میرے گناہ کہاں چلے گئے؟ اس میں تو صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. تو حاطف غیبی کی ندا آئے گی کہ دیکھو کیونکہ تو نے اپنی کتاب کو میرا نام پڑھ کے کھولا ہے، کیونکہ تو نے اپنی اس کتاب کو میرے نام سے کھولا ہے، تو اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ تو اپنی کتاب کو میرا نام جو کہ رحمان اور رحیم ہے، رحمان کہہ کے کھولے اور تیرے نام اعمال کے گناہ باقی رہ جائے. لہذا ہم نے اس کی برکت سے تیرے نام اعمال کی برائیوں کو حسنات سے تبدیل کر دیا ہے. تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ کل عمل کا دن نہیں ہے، لیکن رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ ایک ایسا استثناء ہے کہ اگر یہ تذکرہ انسان قیامت میں بھی کرے گا تو اس عمل کا فائدہ انسان کو روز محشر بھی نصیب ہو جائے گا. یہ ہے رحمانیت اور رحیمیت کا. اور یہیں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ جب بندے کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، تو روایت ملتا ہے کہ بندہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا. بھائی سرٹیفکیٹ مل گیا جہنم کا، تبھی تو کھینچ کے لے جا رہے ہیں. فرشتے عذاب کے طے ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن وہ بندہ ہے جو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے. آواز غیبی آئے گی کہ اس سے پوچھو کہ تو کیا تلاش کر رہا ہے، کس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ. جب پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوگا تو پوچھا جائے گا تو کیا ڈھونڈ رہا ہے، کس کو تلاش کر رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں اللہ کا فضل و کرم تلاش کر رہا ہوں، اس کا رحم و کرم تلاش کر رہا ہوں. مجھے تو بڑی امید تھی اس کے رحم سے، مجھے تو بڑی توقع تھی اس کے رحم اور اس کے رحمانیت اور رحیمیت کے، میں نے بڑے چرچے سنے تھے، میں اس کا فضل تلاش کر رہا ہوں. آواز قدرت آئے گی، اس بندے کو جہنم میں نہ لے جاؤ، اس لیے کہ یہ میرے فضل کا امیدوار ہوا ہے، میرے رحم و کرم کا امیدوار ہوا ہے. عزیزان گرامی، اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے، صرف اور صرف وہاں کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے کتاب کو کھولا ہے اور یہاں کے اوپر فضل الہی کی امید لگائی ہے، رحم الہی کی، کرم الہی کی امید لگائی ہے. عزیزان گرامی، تو جب انسان فضل الہی کی امید لگا کر کے اپنے مقدر تبدیل کر سکتا ہے، کتاب اعمال کو رحمان اور رحیم کا نام لے کر کے اگر کھولے تو اپنا نصیب اور اپنی قسمت بدل سکتا ہے، جہنم کے فیصلے کو جنت میں تبدیل کر سکتا ہے. تو اگر ہم اس دنیا میں اس کے رحمانیت اور رحیمیت کو اندازہ لگا کر کے گناہوں سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں پلٹ آئیں تو کیا وہ ہمارے گناہوں کو نہیں بخش دے گا؟ کیا وہ ہمارے، کوئی انسان اس دنیا میں اتنا پاکیزہ نہیں ہے کہ اس کو معصوم کہا جائے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر ایک دوسرے کے عیوب اور گناہ ایک دوسرے پر آشکار ہو جائیں، شاید ہم ایک دوسرے سے آنکھ ملانے کے قابل نہ رہیں. یہ اللہ ستار العیوب ہے کہ جو ہمارے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے، چھپائے ہوئے. لیکن میں یہاں کے اوپر یہ بات ضرور کہتا ہوں جب یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ خدا کی صفت تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب، خدا کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ہمارے عیوب کو چھپاتا ہے، لیکن ہماری صفت کیا ہے؟ ہماری عادت یہ ہے، میں اپنے کو کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی شان بلند و بالا اور اعز و اجل ہے اس بات سے، لیکن ہماری
خاص طور سے میں اپنے کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک برائی کسی کی پتہ چل جائے تو جب تک کسی دوسرے سے بتا نہیں دیتے ہیں تو تب تک قرار نہیں آتا ہے، تب تک سکون نہیں میسر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم مظہر اوصاف الہی بن جائیں، ہم مظہر اوصاف الہی بن جائیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپائے تو اس کی شرط یہ ہے کہ ہمیں بھی اس کے بندوں کے گناہوں کو چھپانا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے تئیں ستار العیوب بنے تو اس صفت کو اپنے اندر ہمیں اپنانا پڑے گا، اس صفت سے متصف ہونا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے تو ہم معاشرے میں اس بات کو رائج کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرے کو عیوب پر پردہ ڈالیں، نہ کہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے، نہ کہ چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے ہم ایک دوسرے کو عیوب کو ابھاریں۔ اور مزے کی بات تو یہ کہ ہم اگر ایک آیت بیان کرتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے تمہیں اتنی بات پتہ ہے، مجھے تو اس کے آگے کی 4 پتہ ہے، وہ 4 اور بتاتا ہے، پھر بغل والا کہتا ہے تمہیں اتنا معلوم ہے، میں 8 اور معلوم ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس صفت کے مستحق بنیں کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے، ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے، تو ہمیں اس کے بندوں کے عیوب کو اور برائیوں کو چھپانا ہوگا۔ اور سیم یہی بھی یہ کنڈیشن رحمانیت اور رحیمیت کے بارے میں بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کے مستحق اور حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے بندوں پر رحم کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس لیے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ تو اگر ہم ستاریت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو دوسروں کے گناہوں کو چھپانا ہوگا، رحمت الہی کا مستحق بننا چاہتے ہیں تو بندگان الہی پر رحم بھی کرنا ہوگا۔ درود بھیجتے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، والدین کو اللہ نے مظہر بنا کے بھیجا ہے اور اہل بیت کو ہر صفت میں وسیلہ بنا کے بھیجا ہے۔ والدین اگر رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر ہے تو اہل بیت اطہار ہر صفت میں مظہر ہے، ہر صفت میں مظہر ہے۔ اور جس وقت انسان اپنے اور اللہ کے درمیان مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے پھر اس کو خوف نہیں رہ جاتا۔ لا خوف علیہم ولا یحزنون کی منزل پر اس وقت پہنچتا ہے۔ دیکھیں، ہم ایک دوسرے کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے خدا کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر لیا تو پھر چونکہ اس کی حکومت تو دلوں کے اوپر ہے، وہ جس کو چاہے دل کو موڑ سکتا ہے ہمارے۔ اور طاقت بھی انسان کے اندر اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اشارے الہی اس کے ساتھ آ جائے، جب مرضی الہی اس کے ساتھ آ جائے۔ جب دیکھیں تمام تر واقعات ہیں، آپ دیکھیں کہ جب ہو سکتا ہے ہمیں دنیا کمزور سمجھے، ہو سکتا ہے ہمیں لوگ کہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن اگر انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کے رابطے کو مضبوط کر لے تو پھر ہم سے اور آپ سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ظاہری مثالیں ہیں ساری، مثلا ابرہہ کا قصہ ہے، جناب موسیٰ کی مثال ہے، جناب ابراہیم کی مثالیں ہیں، ساری مثالیں ہیں کہ جہاں کے اوپر دنیا ہی دیکھ رہی تھی کہ یہ بالکل کمزور ہے۔ ایک طرف مثلا ابراہیم تن تنہا، دوسری طرف آگ ہے، ایک طرف طاقت ہی طاقت ہے، ایک طرف کمزوری ہی کمزوری ہے۔ لیکن جب ابراہیم آگ میں گئے ہیں تو دنیا نے دیکھا کہ جس کو دنیا کمزوری سمجھ رہی تھی دراصل وہ طاقت تھی، اور جس کو دنیا طاقت سمجھ رہی تھی وہ در واقع کمزوری تھی۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم کے ساتھ اشارہ الہی موجود تھا اور نمرود کے ساتھ اشارہ الہی موجود نہیں تھا۔ موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں موسیٰ اس پانی سے گزر جاتے ہیں لیکن فرعون اس میں ڈوب جاتا ہے۔ کیوں؟ وہی پانی ہے جس سے موسیٰ گزرے ہیں، لیکن وہی پانی فرعون کو ہلاک کر رہا ہے۔ پانی تو سبب حیات ہے نا، وہ چیز جو سبب حیات ہے
وہ فنا کا ذریعہ کیسے بنی؟ وجہ اشارے الہی. موسیٰ کے ساتھ اشارے الہی ہے، فرعون کے ساتھ اشارے الہی نہیں ہے. تو جہاں اشارے الہی پایا جائے گا وہ کمزوری طاقت میں بدلے گی، جہاں اشارے الہی نہیں پایا جائے گا وہاں طاقت کمزوری میں بدلے گی. ابرہہ کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ جہاں کے اوپر بڑے بڑے ہاتھی طاقتور ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں اللہ نے کیا بھیجا؟ کمزور کمزور ابابیل اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں. یا اللہ، طاقت کے بدلے کوئی طاقت بھیج دیتا، طاقت کے بدلے کچھ طاقت استعمال کرتا، کوئی فرشتوں کا لشکر لے آتا، کچھ کرتا کہ ہاتھی کے مقابلے مثلا کوئی بڑا جانور جو ہاتھی سے بھی بڑا ہو وہ بھیجتا، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں طاقت کے بدلے ہم نے طاقت بھیجی ہے. تو شاید آواز قدرت آئے کہ نہیں، ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس چیز کو دنیا کمزوری سمجھ رہی ہے ہم اس چیز کے ذریعے سے مقابلہ کر کے سمجھائیں گے کہ طاقت وہ نہیں ہے جس کو تم طاقت سمجھتے ہو، بلکہ طاقت وہ ہے جس طرف ہمارا اشارہ پیدا ہو جائے. تو لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں میں بھی ہم نے طاقت کو رکھا اور یہ سمجھایا کہ دیکھو ہم طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کریں گے. اگر ہم کچھ طاقت بھیج دیں گے تو ظالم کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ شاید ہم بھی کچھ ہیں، اسی لیے طاقت کے مقابلے میں طاقت کو بھیجا گیا ہے. لیکن ہم طاقت کے مقابلے میں کمزوری کو بھیجیں گے، وہ کمزوری جسے دنیا کمزوری سمجھ رہی ہے، اور پھر اس کمزوری میں طاقت کو پیدا کر کے سمجھائیں گے کہ کمزور کے طاقت اس کو کہتے ہیں جہاں ہمارا اشارہ پیدا ہو جائے، اور کمزوری اس کو کہتے ہیں جہاں ہمارا اشارہ نہ پایا جائے. یہ اصول الہی ہے، یہ قانون الہی ہے. عزیزان گرامی، یہی قانون ہمیں کربلا میں نظر آیا، یہی اصول ہمیں کربلا میں نظر آیا. وہاں کے اوپر ایک طرف ظاہراً طاقت ہی طاقت ہے، لشکر یزید پھیلا پڑا ہے، اسلحے بھی ہیں، فوج بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے. ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو طاقت ہی طاقت ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو چند گنے چنے اصحاب ہیں جن کے پاس نہ کھانے کا سامان میسر ہے، نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے، نہ کوئی خاص وسائل جنگ اسلحے موجود ہیں. ایک طرف طاقت ہی طاقت ہے، ایک طرف کمزوری ہی کمزوری ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے. مگر حسین وہ ہیں کہ کمزوری ظاہراً پائی تو جاتی ہے مگر اشارہ الہی ساتھ میں ہے. ادھر ظاہراً طاقت ہی طاقت ہے لیکن اشارہ الہی نہیں پایا جاتا. یہی وجہ تھی کہ وہ گنے چنے بھی تھے، وہ ظاہراً کمزور بھی تھے، وہ بھوکے بھی تھے، وہ پیاسے بھی تھے، وہ تعداد میں کم بھی تھے، لیکن آج بھی دنیا کے کونے کونے میں حسین کا نام لینے والے موجود ہیں. لیکن جو ظاہراً طاقتور تھے آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. یہ ایسا کیوں ہے اے میرے اللہ، ایسا کیوں ہے؟ تو شاید آواز قدرت آئے کہ وجہ کوئی اور نہیں ہے، وہی ایک اصول ہے کہ طاقت وہاں پائی جاتی ہے جہاں ہمارا اشارہ پایا جائے، اور کمزوری وہاں پائی جاتی ہے جہاں ہمارا اشارہ نہ پایا جائے. تو لہٰذا حسین کے ظاہراً کمزوری تھی، تعداد کم تھی، اسلحے کم تھے، لیکن ہمارا اشارہ موجود تھا. تو ہم نے حسین کو وہ طاقت دی کہ دنیا کی طاقتیں مل کے بھی مٹانا چاہیں تو نام حسین نہیں مٹا سکتی. اور جہاں کے اوپر طاقت ہی طاقت تھی وہ لاکھ چاہے اپنے نام کو باقی رکھنا، لیکن چونکہ ہمارا اشارہ ساتھ میں نہیں ہے تو وہ فنا ہو جائے. بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. ایصال ثواب کی مجلس ہے. حسین نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، دین کی خاطر، اپنے اللہ کے نام کی خاطر سب کچھ راہ خدا میں دے دیا. اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے تو ایک ایک کر کے اصحاب جا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے حسین اکیلے ہوتے جا رہے ہیں. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب عصر عاشور زہرا کا لال بالکل اکیلے رہ گیا.
اب کوئی نہیں ہے، کمر بھی خستگی سے جھک چکی ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے زمین سے لے کے آسمان تک دھواں ہی دھواں دکھائی دے رہا ہے حسین کو۔ اللہ اللہ۔ بس ایسے میں حسین ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے اور آنے کے بعد آواز دی، اے میری بہن زینب، اے میری بہن ام کلثوم، اے رباب، اے ام فروا، اے ماں کی کنیز فضا، حسین کا آخری سلام دے دو۔ حسین گردن جھکائے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہ رخصت ہے جو حسین کی بیویوں سے رخصت ہے۔ کربلا میں کچھ رخصتیں ایسی ہیں جو بہت شاق ہیں، جن کو پڑھنا بھی شاق ہے، جن کو سننا بھی شاق ہے۔ انہی میں سے ایک رخصت یہ ہے، ایک رخصت جناب علی اکبر علیہ السلام کی، کہ جہاں کے اوپر جب علی اکبر جانا چاہتے ہیں تو خیمے کا پردہ کبھی گرتا ہے کبھی اڑتا ہے، اور حمید ابن مسلم نے اس کو منظر کشی کی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بیبیاں دامن تھام لیتی تھی جب اکبر نکلنا چاہتے تھے۔ بیبیاں، کسی نے بڑے اچھے گوشے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو مقتل میں لکھا کہ بیبیاں دامن تھام لیتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بزرگ بیوی نہ رہے کچھ دامن تھامے گی، بلکہ دامن تو بچے تھاما کرتے ہیں۔ شاید حسین کی 4 سال کی بچی ہو جو دامن پکڑ کے کہتی ہے، بھیا بھیا سکینہ کو کس کے حوالے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دوسری رخصت حسین کی زینب سے رخصت۔ جب حسین اکیلے رہ گئے، ایک مرتبہ آواز دی، بہن بھائی کو رخصت کر دو، بھائی کو رخصت کر دو۔ بس ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا، ارے گلے میں باہیں ڈال دی، بھیا بھیا، ارے زینب کو کس کے سہارے؟ بس ایک مرتبہ اشارے امام سے قلب زینب کی طرف حسین نے اشارہ کیا، زینب کے دل کو قرار آیا، بھیا خدا حافظ، بھیا جاتے ہو تو چلے جاؤ۔ لیکن مقتل نے ایک جملہ لکھا، زینب نے آواز دی، بھیا۔ جب حسین جانے لگے مقتل کی طرف، آواز آئی، مہلن مہلن یا ابن الزہرا، اے میرے ماں جائے، آہستہ آہستہ جاؤ۔ کتنا مشابہ ہے جملہ اس وقت سے جب علی اکبر جا رہے تھے، اے بیٹا جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ کسی قوم میں لائے آپ کو۔ حسین رخصت ہوئے، گھوڑے کی طرف آئے، اور آنے کے بعد تاریخ نے لکھا اب جو ایڑ لگائی ہے تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا، گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اے میرے اسب باوفا، تو کیوں نہیں چلتا؟ یقین رکھ یہ تیری آخری سواری ہے، اس کے بعد تجھے حسین کوئی زحمت نہیں دے گا۔ بس زبان بے زبانی سے اس جانور نے قدموں کی طرف اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو سوموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو نہ لے جانا، اگر تو لے گیا تو میں یتیم ہو جاؤں گی، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اترے، اے میری لاڈلی گلے سے لگا لیا، اے میری بچی میرے آغوش میں آ جا، اے میری بچی میرے آغوش میں آ جا۔ آواز دی، بابا بابا اپنی لاڈلی کو کس کے سارے چھوڑ کے جاتے ہو؟ بابا آپ کے سوا، آپ کے سینے کے سوا مجھے تو نیند نہیں آتی۔ بس ایک مرتبہ جب نے حسین نے آواز دی، اے بیٹا، اے بیٹا، آج سے دستور تبدیل ہو جائے گا، علی اصغر میرے سینے پر سوئے گا، تم اپنی پھوپھی اماں کے پاس رہنا۔ مجھے نہیں معلوم حسین نے اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کیا، مجھے نہیں معلوم، میرا دل چاہتا ہے حسین چلتی زمین پر لیٹ گئے ہوں گے۔ آجا میری لاڈلی، آجا، آخری مرتبہ میرے سینے پر سو۔ اجرکم علی اللہ،
اجرکم علی اللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. حسین میدان میں پہنچے, بڑی سخت منزل ہے عزیزان گرامی. بس عزیزو, ایک مرتبہ وہ وقت آ گیا کہ حسین اس عالم احتضار میں پہنچے کہ دشمنوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حسین اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا ابھی زندہ ہیں. کسی نے کہا کہ خیموں کا رخ کرو. اللہ اللہ, خیموں کا رخ کرو, ابھی معلوم ہو جائے گا. حسین کے بدن میں رمق باقی ہے نہیں عزیزان گرامی. ایک مرتبہ خیموں کی طرف دشمن دوڑنے لگے. حسین نے آواز دی, اگر دین میں آزاد نہیں ہو تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد رہو. ابھی حسین زندہ ہے. اجرکم علی اللہ. یہ بڑی مصیبت تھی. ساری مصیبتیں ایک طرف اور اہل حرم کے رداؤں کو چھینا جانا. ارے بے پردے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کے لیے سید سجاد کربلا کے بعد بار بار روتے رہے اور مختلف جگہوں پر روتے رہے. کبھی منہال کے سامنے روتے جب منہال نے پوچھ لیا آقا شہادت تو آپ کی میراث. کہا ہے منہال, ٹھیک کہا تم نے, شہادت میراث ہے, لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں ارے سربراہنا کوفہ و بازار کے شام میں پھرائے جائیں. اجرکم علی اللہ. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے میرا مولا چوتھا امام ہمیشہ روتا رہا. الشام الشام الشام. کبھی دربار شام کی طرف اشارہ تو کبھی زندان شام کی طرف اشارہ تو کبھی بازار شام کی طرف اشارہ. اجرکم علی اللہ. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ہمارے آقا سے پوچھا چوتھے امام سے کربلا کے بعد کہ مولا یہ بتائیے کہ جب آپ دربار شام میں پیش ہوئے ہیں تو آپ کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے تھے, آپ کے گلے میں توق تھا, ہتھکڑیاں تھی ہاتھوں میں, پیروں میں بیڑیاں تھیں اور آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی, آپ کی نگاہیں نیچی تھیں. لیکن جب کوفے کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے جناب مسلم کو پیش کیا گیا تو داد شجاعت سے ان کا سینہ تنا ہوا تھا. وہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے تھے, ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. مولا کیا مسلم آپ سے زیادہ شجاع تھے؟ آپ تو وقت کے امام ہیں, آپ سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہو سکتا. آپ تو کائنات کے شجاع ترین فرد ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے, لیکن جب آپ کو دربار شام میں پیش کیا گیا تو آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی, آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی. بس ایک مرتبہ امام نے اپنا سر پیٹ لیا, آواز دی, ارے تو نے یہ کیا سوال کر لیا؟ ارے میرے اور مسلم میں بڑا فرق تھا. جب مسلم دربار میں داخل ہوئے تو ان کی بہن بیٹیاں ان کے ساتھ نہیں تھی, لیکن جب دربار میں آیا ارے زینب رسن بستہ تھی, ام کلثوم رسیوں میں جھگڑی ہوئی تھی, ارے علی کی بیٹیاں تھی, نبی کی نواسیاں تھی. میرا شرم سے سر جھکا ہوا تھا, میں آنکھیں ملاتا تو کیسے ملاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم علی میاں ابن امین حسین, اظہر حسین مرحوم, ابن ابرار حسین مرحوم, ابن دلاور حسین اور جملہ مومنین کی روح حسین.